أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور الغفار القهار، الوهاب الرزاق الفتاح العليم، القابض الباسط الخافض الرافع، المعز المذل السميع البصير، الحكم العدل اللطيف الخبير، الحليم العظيم الغفور الشكور، العلي الكبير الحفيظ المقيت، الحسيب الجليل الكريم الرقيب، المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد، الباعث الشهيد، الحق الوكيل، القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي، المعيد المحيي المميت الحي القيوم، الواجد الماجد الواحد الأحد، الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر، الأول الآخر الظاهر الباطن، الوالي المتعال، البر التواب، المنتقم العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقصد الجامع الغني المغني، المانع الضار النافع، النور الهادي، البديع الباقي، الوارث الرشيد الصبور جل جلاله. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وسلم، حامد صلی اللہ علیہ وسلم، محمود قاسم عاقب فاتح شاہد حاشر رشید مشہود بشیر نذیر داع شاف ہاد مہد ماح منج ناہ رسول نبی امی تہامی ہاشمی ابتحی عزیز حریص علیکم رؤوف رحیم طہ مجتبی طاسین مرتضی حامیم مصطفیٰ یاسین اولی مزمل ولی مدثر متین مصدق طیب ناصر منصور مصباح آمر حجازی طرازی قریشی مضری نبی التوبة حافظ کامل صادق امین عبد اللہ کلیم اللہ حبیب اللہ نجی اللہ صفی اللہ خاتم الانبیاء حسیب مجیب شکور مقتصد رسول الرحمت قوی حفی مامون معلوم حق مبین مطیع رسول الراحة اول آخر ظاہر باطن نبی الرحمت یتیم کریم حکیم خاتم الرسل سید سراج منیر محرم مکرم مبشر مذکر مطہر قریب خلیل مدعو جواد خاتم عادل شہیر شہید رسول الملاحم صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام علی عباده الذین اصطفى سلام علی المرسلین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزل المقعد المقرب عندك. اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عني رضا لا تسقط بعده أبدا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل علينا معهم اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته كما باركت على إبراهيم
إنك حميد مجيد. اللهم بارك علينا معهم صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على النبي الأمي. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله خير الأسماء. التحيات الطيبات الصلوات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم اغفر لي واهدني. التحيات الطيبات والصلوات والملك لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شهدت أن لا إله إلا الله. شهدت أن محمدا رسول الله. التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات لله الصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأصحابه وأنصاره وأشيائه ومحبه وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير.
اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك وإمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يربط به الأولون والآخرون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي أفضل ما صليت على أحد من خلقك صلاة دائمة بدوامك، صلاة تبلغنا بها في الدارين عميم فضلك وكرامة رضوانك ووصلك. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا اہل سنت ہونے کی علامت ہے، یعنی سنی ہونے کی. علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ شرح مواہب میں نقل کرتے ہیں کہ مقصود درود شریف سے اللہ تعالی شانہ کی بارگاہ میں اس کے امتثال حکم سے تقرب حاصل کرنا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق جو ہم پر ہے اس میں سے کچھ کی ادائیگی ہے. حافظ عز الدین بن عبد السلام کہتے ہیں کہ ہمارا درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سفارش نہیں، اس لیے کہ ہم جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سفارش کیا کر سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں محسن کے احسان کے بدلہ دینے کا حکم دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی محسن اعظم نہیں. ہم چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے بدلے سے عاجز تھے، اللہ جل شانہ نے ہمارا عجز دیکھ کر ہم کو اس کی مکافات کا طریقہ بتا دیا کہ درود پڑھا جائے، اور چونکہ ہم اس سے بھی عاجز تھے اس لیے ہم نے اللہ جل شانہ سے درخواست کی کہ تو اپنی شان کے موافق مکافات فرما. چونکہ قرآن پاک کی آیت بالا میں درود شریف کا حکم ہے، اس لیے علماء نے درود شریف کے پڑھنے کو واجب لکھا ہے، جس کی تفصیل چوتھی فصل میں فائدہ نمبر 1 پر آئے گی. یہاں ایک اشکال پیش آتا ہے جس کو علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالی شانہ اور اس کے ملائکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو پھر ہمارے درود کی کیا ضرورت رہی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاج کی وجہ سے نہیں. اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے درود کے بعد فرشتوں کے درود کی بھی ضرورت نہ رہتی، بلکہ ہمارا درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار عظمت کے واسطے ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے اپنے پاک ذکر کا بندوں کو حکم کیا، حالانکہ اللہ جل شانہ کو اس کے پاک ذکر کی بالکل ضرورت نہیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مجھ سے بعض لوگوں نے یہ اشکال کیا کہ آیت شریفہ میں صلاۃ کی نسبت تو اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے، سلام کی نہیں کی گئی. میں نے اس کی وجہ بتائی کہ شاید اس وجہ سے کہ سلام 2 معنی میں مستعمل ہوتا ہے، ایک دعا میں، دوسرے انقیاد و اتباع میں. مؤمنین کے حق میں دونوں معنی صحیح ہو سکتے تھے، اس لیے ان کو اس کا حکم کیا گیا، اور اللہ اور فرشتوں کے لحاظ سے تابعداری کے معنی صحیح نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے اس کی نسبت نہیں کی گئی. اس آیت شریفہ کے متعلق علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی عبرتناک قصہ لکھا ہے. وہ احمد یمانی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں صنعاء میں تھا، میں نے دیکھا ایک شخص کے گرد بڑا مجمع ہو رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ شخص بڑی اچھی آواز سے قرآن پڑھنے والا تھا. قرآن پڑھتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچا تو یصلون علی النبی کی بجائے یصلون علی علی النبی پڑھ دیا، جس کا ترجمہ یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضرت علی پر درود بھیجتے ہیں جو نبی ہے، غالباً پڑھنے والا رافضی ہوگا. اس کے پڑھتے ہی گنگا ہو گیا، برس اور جزام یعنی کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور اندھا اور اپاہج ہو گیا. بڑی عبرت کا مقام ہے. اللہ ہی محفوظ رکھے. اپنے پاک بارگاہ میں اور اپنے کلام میں اور پاک رسولوں کی شان میں
بے ادبی سے ہم لوگ اپنی جہالت اور لاپرواہی سے اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے کہ ہماری زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنی پکڑ سے محفوظ رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا و سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اس وقت حسب معمول حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا جا رہا تھا۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا بھی درود بھیجا جائے اللہ جل جلالہ کے یہاں وہ قبول ہی قبول ہے۔ یہ تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم جو عمل کرتے ہیں اس میں دونوں احتمال ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے اور یہ بھی احتمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے۔ لیکن درود شریف کے لیے یہ حدیث میں لکھا گیا ہے، قرآن میں اور کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ اللہ جل جلالہ کے یہاں درود شریف جس حالت میں بھی جس طریقے سے بھی پڑھا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور قبول فرمانے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہمیں درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم۔ اس وجہ سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم کو جو کام کرنے کے لیے حکم دیا گیا تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہر صورت قبول فرما لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہم درود پڑھتے ہیں وہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج اور ضرورت مند ہونے کی وجہ سے نہیں پڑھتے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے کسی درود کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم جو پڑھتے ہیں وہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتبے کو بڑھانے کے لیے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن کو ظاہر کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تیسری بات یہ بتائی گئی کہ اللہ جل جلالہ امن والوں نے تو ہمیں حکم دیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو کہ ایمان لے آئے ہو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر تم درود پڑھو۔ تو اس کے جواب میں یا اس کے مقابلے میں یا اس کے بدلے میں ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اصلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں۔ اس کی جگہ پر ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یہ اللہ آپ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے، آپ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجیے، آپ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلتیں وغیرہ نازل کیجیے۔ گویا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھر خود سپرد کرتے ہیں، یا یوں کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم حکم کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بعض حضرات نے اس کے اوپر اشکال کیا ہے اور یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم پڑھو اور تم اللہ کو کہہ رہے ہو کہ آپ ہی پڑھیے، یہ تو اچھا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اس کا جواب کیا ہونا چاہیے وہ بتا رہے ہیں کہ اصل میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ ہے، گزشتہ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بعد خدا کوئی بزرگ، اب اللہ کے بعد سب سے اونچا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے۔ تو اتنی اونچی ذات، اتنے اونچے درجے والے کو
ہم کس طریقے سے کچھ بھیج سکتے ہیں، اور اس کی مثال بیان کی تھی کہ مثلاً ہندوستان میں سب سے اونچا درجہ ہے صدر جمہوریہ کا، یا اس کے بعد دیکھ لو تو وزیر اعظم کا سمجھ لو۔ اب ان کو کوئی چیز ہمیں ہدیہ میں بھیجنا ہوگا تو پھر ان کے درجے کے برابر ہوگی تو وہ بھیج سکتے ہیں ہم۔ اگر اس درجے کے برابر ہم نے نہیں بھیجی اور یہاں سے 2 روپے کے کیلے دے کر بھیج دیے، سمجھ نہ گیا، تو کیا ہوگا؟ وہ بادشاہ کی یا وزیر اعظم کی عزت ہوگی یا ذلت ہوگی؟ بلکہ پولیس اگر پکڑ جائے گی کہ تم ہماری بے عزتی کرتے ہو، ہمارے پاس یہ بھیجتے ہو، اب تم کہو کہ بھائی ہمارے پاس تو 2 ہی روپے تھے اس لیے ہم نے بھیجا، تو کہا بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، نہیں تھا مت بھیجتے۔ تو اس طریقے سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ ہے وہ بہت ہی اونچا درجہ ہے، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کے مطابق کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اس کو بھیج سکیں۔ ہاں، اللہ جل جلالہ و من والہ اگر بھیجنا چاہیں تو بھیجیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتے ہی ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ فضل و کرم سے بھیجتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں آپ بھیجتے ہیں تو ہماری طرف سے بھی بھیج دیجئے۔ تو بھیجیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی، لیکن اس میں نام ہمارا آ جائے گا کہ بھائی آپ کی امت نے بھیجا ہے، یا آپ کے ماننے والے نے بھیجا ہے، یا آپ کے امتی نے بھیجا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے ہمیں کہا، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کس طریقے سے درود بھیج دیجیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں وہ 1 یا 2 احسان نہیں، بلکہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اگر ہم شمار کرنے جائیں تو ہم اتنے احسانات ہیں کہ ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تو احسان یہ ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہم کو ہدایت کا راستہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا راستہ بتایا۔ اگر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وحدانیت کا، توحید کا راستہ نہیں بتاتے تو دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، کیسے لوگ مٹی کی پوجا کر رہے ہیں، کیسے لوگ گوبر کی پوجا کر رہے ہیں، گوبر کی بھی مورتی بنا کر پوجا کرتے ہیں، گوبر کی بھی پوجا کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، اور جو خرابیاں دیکھ رہے ہو ہدایت نہ ہونے کی وجہ سے، اس سے ویسے بھی ہم بھی اسی میں پہنچ جاتے، اس لیے کہ ہدایت کا حاصل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا جاننا اور سمجھنا بہت ہی مشکل ہے، اور ساتھ ساتھ میں ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس اور شیطان دونوں کو مقرر کیا ہے، وہ دونوں غلط راستے کے اوپر ہمیں لے جایا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا انعام ہے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے۔ دوسری باتیں دیکھو کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدایت کے نعمت کو، قرآن پاک کو اور ہدایت کے حدیث پاک کو وغیرہ جو ہمارے پاس پہنچائی ہے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی سہولت کے ساتھ، بہت ہی آسانی کے ساتھ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے کا موقع نہیں ملا، بلکہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مشقتیں اٹھانی پڑی، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مصیبتیں اٹھانی پڑی، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کا جوخم بھی آ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ساری ترکیبیں تیار کر لی گئی۔ یہ تو اللہ جل جلالہ و من والوں نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا دیا، ورنہ تو کیا ہے انہوں نے تو کام تمام کر ہی دیا تھا۔ تو جس آدمی نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہم لوگوں تک یہ ہدایت پہنچائی ہو، تو اس کا ہمارے پاس کتنا بڑا کرم ہوگا، کتنا بڑا احسان ہوگا۔ یہ تو صرف ایک ہدایت کے سلسلے میں ہے۔ ان کے علاوہ اگر دوسری چیزیں دیکھیں، تہذیب کو دیکھیں، تمدن کو دیکھیں، اگر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب ہمارے پاس نہ ہوتی،
حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہمارے سامنے نہ ہوتے تو ہمارے اخلاق کیا ہوتے؟ اتنے عمدہ اخلاق ہونے کے باوجود انک لعلی خلق عظیم، قرآن پاک تو کہتا ہے کہ رسول پاک آپ کے اخلاق بہت اونچے ہیں۔ اتنے زیادہ اونچے اخلاق کے باوجود آج ہماری حالت کیا ہے؟ جھوٹ بولنا ہمارے لیے آسان، دھوکہ دینا ہمارے لیے آسان، وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر یہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نہ ہوتے تو ہم کتنے گئے گزرے دور میں ہوتے اور کیسی جہالت میں ہوتے۔ جیسا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسا کہ وہ لوگ کرتے تھے کہ میرا پیٹ بھر جانا چاہیے، باقی دوسرے بھوکے رہ جائیں، مجھے کوئی حرج کی بات نہیں، اسی وجہ سے دوسرے کے ہاتھ سے لے کر کھا لیا کرتے تھے۔ بچی پیدا ہو جاتی تھی تو بچی کے پیدا ہونے میں کیا قصور ہے، لیکن اس کے باوجود اس بچی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ آج اتنے زیادہ اچھے حالت ہونے کے باوجود الحمدللہ اللہ جل جلالہ ومن والوں نے ہمیں ہدایت کے نور سے نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہماری برادری میں، ہمارے لوگوں میں کیا ہے، وہ لوگ تو بچی کو پیدا ہونے کے بعد درگور کرتے تھے، پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کرتے تھے، لیکن آج ہم لوگ ڈاکٹروں سے مل کر بچے کو پیدا ہونے سے پہلے ہی کیا ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں، پیدا ہی نہیں ہونے دیتے۔ کتنی زیادہ گڑبڑی کی بات ہے۔ اور پھر کیا ہے عنوان اور لیبل کتنا اچھا، فیملی پلاننگ، تاکہ کیا ہم اچھی طریقے سے اپنے بچوں کو پرورش کر سکیں، یہ کتنا عمدہ لیبل لگا دیا گیا۔ بہرحال ان ساری چیزوں کی وجہ سے بتایا گیا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہمارے پر ایک نہیں ہے۔ ان کے علاوہ یہ تو صرف دنیا کی بات ہوئی، آخرت میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے انعامات اور احسانات وہ بھی چلتے رہیں گے، وہاں پر بھی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے انعامات اور احسانات ہوں گے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ ومن والوں نے وہاں ایک حوض کوثر دیا ہے، ایسی جگہ کہ جس میں ٹھنڈا میٹھا پانی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پلائیں گے۔ اور وہ حوض کوثر کا پانی، اس کی ایک خاصیت تو یہ ہے کہ وہاں سخت پریشان ہوں گے، پیاسے ہوں گے، لوگوں کو بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی ہوگی، گرمی بہت سخت ہوگی، وہ ساری چیزوں کو تصور کر لو۔ اور ایسے وقت میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر میں ٹھنڈا میٹھا دودھ والا پانی پلائیں گے کہ جس سے ایک تو یہ ہوگا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پینے کو ملے گا، ایک بات، اور دوسرا یہ کہ وہ پانی ایسا ہوگا کہ اس کے پینے کے بعد زندگی میں پھر کبھی کسی وقت پانی کی پیاس نہیں لگے گی۔ پانی پئیں گے تو ہم صحیح اس کے بعد بھی، لیکن جیسے ہی اس وقت پیاس کی حالت ہے کہ پانی کے بغیر پریشان ہو رہے ہیں تو اس طریقے سے پیاس نہیں لگے گی۔ یہ تو وہاں تک ہوگا۔ پھر اس سے اور آگے اگر دیکھنے جاؤ تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود ملے گا، اور مقام محمود کے ملنے کے بعد حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی سفارش کریں گے، یعنی ہم گنہگاروں کو جو جہنم میں پڑے ہوئے ہوں گے، جہنم میں جل رہے ہوں گے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر کر ہم کو چھڑوائیں گے۔ ایک حدیث بتا دو تمہیں کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے اور بہت ہی مہموم، غم، فکر، الجھن، پریشانی، مصیبت کے حالت میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اللہ جل جلالہ ومن والہ جو دلوں کی حالت کو جانتا ہے اور سب کچھ اس کے تو سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز کو، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بڑھانے کے لیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جبریل جاؤ تو صحیح، دیکھو مدینہ منورہ میں میرا حبیب
بہت غمگین بیٹھا ہے، بہت پریشان بیٹھا ہے، بہت ہی کیا ہے رنج میں بیٹھا ہوا ہے. کیا رنج ان کو ستا رہا ہے، کیا وجہ سے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. لیکن میں نے ابھی بتایا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز کے لیے کیا ہے. حضرت جبریل کو معلوم نہیں، اس لیے کہ جبریل تو فرشتے ہیں، ان کو غیب کی باتیں کیسے معلوم ہوتی. اس لیے ان کو بھی معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا نبی جو ہے غمگین بیٹھا ہے، جاؤ جا کر خبر لے کر آؤ کہ کیوں غمگین ہے. تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد پوچھا کہ اللہ جل جلالہ و والہ سلام عرض کرتا ہے اور یہ پوچھتا ہے کہ میرا حبیب غمگین کیوں بیٹھا ہوا ہے. یعنی اس وقت جو آپ پریشانی کی حالت میں، غم کی حالت میں، فکر کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کون سا غم ستا رہا ہے، کون سی فکر ستا رہی ہے. سب سے بڑا اعزاز اگر دیکھنے جاؤ تو اللہ جل جلالہ ومن والوں نے پوچھ لیا، یہی سب سے بڑا اعزاز ہے. اللہ جل جلالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ بھائی ایسی حالت میں کیوں بیٹھے ہو، یہی سب سے بڑا اعزاز ہے. ورنہ دنیا میں بتیرے آدمی روتے پھرتے ہیں، پریشان ہوتے پھرتے ہیں، لیکن اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. یہاں تو اللہ جل جلالہ ومن والوں نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بیماری کی وجہ سے، کوئی تکلیف کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، ایسی کوئی وجہ نہیں تھی. اگر وجہ تھی تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری فکر تھی. ابھی تو ہم پیدا بھی نہیں ہوئے، لیکن حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میری امت آئے گی، میری امت میں یہ حال ہوگا، یہ حال ہوگا، یہ حال ہوگا. ساری پیشین گوئیاں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتائی ہے. تو اس وجہ سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میری امت جو ہے جہنم میں جائے گی. اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں اتنی بات بتا دو کہ الحمدللہ ہم سب جہنم میں جانا نہیں چاہتے، ہم سب جہنم سے بچنا چاہتے ہیں. لیکن جہنم سے بچنے کی جو صورت ہے، جہنم سے بچنے کا جو طریقہ ہے، وہ طریقہ ہم بالکل ادا نہیں کرتے، بلکہ وہی طریقہ، وہی راستہ اختیار کرتے جو سیدھا جہنم میں لے جانے والا ہے. جان بوجھ کر ہم جہنم کے راستہ اختیار کرتے ہیں. بہت سے لوگ عصر کی نماز نہیں پڑھی، حالانکہ وہ جانتے کہ پڑھنا چاہیے، لیکن نہیں پڑھی، جان بوجھ کر نہیں پڑھی. جانتے ہیں نا، آپ لوگوں کی بات نہیں کرتا، آپ تو ماشاءاللہ سب نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں. لیکن ہوتا ہے نا، دیکھ رہے ہیں نا لوگوں میں، سمجھنا ہے. ہم جانتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت سے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں، 10 گنا ثواب عطا فرماتے سب ہے. لیکن اس کے باوجود تو ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ راستہ ہمیں جہنم کی طرف لے جائے گا، لیکن اس کے باوجود ہم اس راستے کو نہیں چھوڑتے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے پریشان تھے کہ میری امت جو ہے وہ میری بات سنتی نہیں، میری بات مانتی نہیں، میری بات پر عمل کرتی نہیں، اور جو میری بات پر عمل نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا. تو یہ میری امت جہنم میں جائے گی، اس کی کیا حالت ہے. ایک دوسری حدیث جو جس طرح کل پرسوں بھی گزری تھی کہ قیامت میں مخلوق حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی اور حضرت آدم علیہ السلام کو کہے گی کہ آپ ہمارے سب کے ابا جان ہیں. اللہ جل جلالہ ومن والوں نے اپنے قدرت کاملہ سے، اپنے ہاتھ سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم بنایا اور اس میں روح پھونکی، اور یہ ساری چیزیں تمہیں معلوم ہے.
اللہ تعالیٰ نے تمہارا اعزاز اور احترام بھی اتنا کرا کہ فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. آج ہم لوگ پریشان ہیں, پوری امت پریشان ہے. اس کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی ہے سب پریشان ہیں. اور پریشان کیوں ہے؟ میدان حشر میں ہے, اور میدان حشر کی ساری صورتیں ہیں, لیکن حساب کتاب نہیں ہو رہا. ایک تو حساب کتاب کی فکر ہے, اور دوسری وہاں گرمی ہے, اس گرمی کی فکر ہے. پھر کیا ہے, کپڑے وغیرہ بھی نہیں, سب ننگ دڑنگ ہوں گے, سمجھنا ہے. اور اس وقت میں آدمی اتنا زیادہ پریشان ہوگا. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اٹھائیں گے تو سب ننگ دڑنگ ہوں گے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ تو بڑی بے شرمی کی بات ہوگی. تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت حساب کتاب کا ڈر, اس وقت حساب کتاب کی فکر, اس وقت حساب کتاب کی الجھن اتنی ہوگی کہ کسی کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی فکر توجہ ہی نہیں ہوگی. دنیا میں بھی تو بارہ ایسا ہوتا ہے, ہم جب بہت زیادہ الجھن میں پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو دیکھنے کی بات ہی نہیں رہی, بلکہ اپنی الجھن ہی میں پریشان رہتے ہیں. تو اس سے اندازہ کرو کہ اس وقت کتنی الجھن ہوگی. زمین نہیں تیار کی گئی ہوگی, سورج بالش کے اوپر یا ایک نیزے کے اوپر سورج ہوگا, گرمی بڑھ رہی ہوگی, آدمی اپنے اپنے گناہ کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. یہ ساری چیزیں حدیث پاک میں ہیں. تو اس وقت انبیاء نے جس نے بھی, چاہے وہ آدم علیہ السلام ہو, چاہے تو ابراہیم علیہ السلام ہو, حضرت موسیٰ علیہ السلام, اس واقعے میں سب نے یہی کہا کہ آج اللہ جل جلالہ ومن والہ اتنے جلال میں ہے کہ اتنے جلال میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے, اور اتنے جلال میں ہے کہ اتنے جلال میں آج کے بعد پھر کبھی نہیں ہوں گے. آج اللہ جل جلالہ بہت غصے میں, بہت جلال میں. میں اگر گیا اور کہنے کے لیے کہ ہمارے انسانوں کا, آپ کے مخلوق کا حساب کتاب شروع کر دیجئے, اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پوچھ لیا کہ کس منہ سے تم کہنے کے لیے, تم وہی تو ہو کہ ہم نے کہا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, اور شجرہ کے پاس تم گئے گے, مجھے ہی پکڑ لیا تو کیا ہوگا؟ ارے دنیا میں بھی ہوتا ہے نا ایسی چیز کہ جب ہم محترم صاحب کے جا سے ہماری سفارش کرو, تاکہ میں سفارش کرنے کیسے جاؤں, وہاں کہا تو کس منہ سے سفارش کرنے آیا, تو خود پرانے دن مدرسے سے غائب رہا تھا, ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے نا ایسا. تو اس طریقے سے سارے کے سارے کہیں گے. لیکن اس میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو الفاظ یا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جملہ ذکر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ امتی امتی, میری امت کا کیا حال ہوگا, میری امت کا کیا حال ہوگا. ایسے وقت میں انبیاء کرام جب وہ اپنی اپنی نفسا نفسی میں ہوں گے, اس وقت حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نفسا نفسی میں نہیں ہوں گے, بلکہ میرے اور آپ کی فکر میں ہوں گے کہ میری امت کا کیا ہوگا, میری امت کی فکر کر رہے ہوں گے, میرے امت کا کیا حال ہوگا. اور کوثر پر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے اور سب کو ٹھنڈا پانی پلائیں گے. اتنے اور کیسے کیسے واقعات اور حساب بتائے جائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی انعام اور احسان ہمارے اوپر نہیں. اس سے تو اور آگے سنیے, حضرت آدم حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے, وہی واقعہ میں ذکر کر رہا تھا, اور پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سلام کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ حضرت کیوں تشریف غمگینی میں کیوں ہے, پریشانی میں کیوں ہے, کیا پریشانی ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہی کہا, مجھے اپنی امت کا غم ستا رہا ہے کہ میری امت کا کیا ہوگا. حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے گئے, وہ تو خبر لینے کے لیے آئے, پوچھنے کے لیے آئے تھے کہ آپ غمگین کیوں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میں اس وجہ سے غمگین ہوں کہ میری امت کے گنہگار, میری امت کے خطا کار,
ان کے لیے جہنم سے نکلنے کا، جہنم میں بچنے کا کیا راستہ ہوگا؟ میں اس کی پریشانی میں ہوں، بتلاتا تو ہوں، میں حدیث میں سب کچھ بتلایا گیا ہے، لیکن نہ میں کرتا ہوں نہ آپ کرتے ہیں، جیسے میں نے مثال بتائی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ جل جلالہ امن والوں نے کہا کہ اچھا جاؤ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ جل جلالہ آپ کی مراد ایسی پوری کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ جل جلالہ آپ کی ایسی مراد پوری کریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ جانتے ہیں سارے حافظ لوگ ہیں۔ اگر ہم کو ضرورت پیش آئی، پریشان ہے، مصیبت میں، ایک مثال کے ذریعے سے اور وضاحت کروں، پیسے نہیں ہیں، جلدی سے خط لکھا کرے گھر پر ابا جان کو پیسے کی بہت سخت ضرورت ہے، تو نہ ابا جان کہتے کہ ان قریب بھیجیں گے، ہم مطمئن ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، کوئی فکر کرے گا پھر آگے کی، ان قریب بھیجیں گے یا ایک ہفتے کے بعد بھیجیں گے، بھیجیں گے، پرسوں بھیجیں گے، آئندہ مہینے میں بھیج رہے ہیں، تمہارے پاس ڈبل بھیج دیں گے، اطمینان ہو جائے تھا کہ نہیں؟ لیکن حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب تمہیں اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ جو حدیث میں نقل کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک اللہ جل جلالہ ومن والہ میرے امتی میں سے اخیری امتی کو بھی جہنم میں سے نہیں نکالے گا وہاں تک میں راضی نہیں ہوں گا۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ ومن والہ نے ایسا شفیق، ایسا رحیم، ایسا نبی ہمیں عطا فرمایا، لیکن اس نبی پر صرف ایک درود پڑھنا ہے، لیکن درود پڑھنے کی ہم کو توفیق نہیں ہوتی، درود پڑھنے کا ہمارا ارادہ نہیں ہوتا، یا درود پڑھنے کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے۔ یہ ساری مثالیں جو بتائی وہ تو ابھی ایک جز ہے، پوری تفصیل ہے بھی نہیں، مختصر سے 4-5 چیزیں میں نے بتائی، لیکن اس کے علاوہ تو اور ہے، وقت ختم ہو گیا، ورنہ بھی ایک عجیب قصہ یاد آ گیا کہ حضرت صاحب نے اس میں لکھا ہوا بھی۔ ایک آدمی حج میں گیا تھا اپنے والد کے ساتھ، واپس آ رہے تھے، والد صاحب کا راستے میں ہو گیا انتقال، اور انتقال ہو جانے کے ساتھ ان کے والد کا منہ سارا کا سارا کالا ہو گیا۔ وہ پریشان کہ میں مسافر آدمی ہوں، مسافر میں والد صاحب کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد سارا چہرہ کالا ہو گیا، کیا ہوگا، کس طریقے سے میں کیا اس طریقے سارا نظام چلاؤں گا، فکر لگے گی کہ نہیں؟ اگر خدا نہ خواستہ ہمیں ہی ایسا ہو جائے تو ہم فکر میں ہو جائیں گے کہ نہیں؟ سمجھے؟ وہ فکر میں تھے، اتنے میں دور سے دیکھا کہ گھوڑے پر کوئی آدمی سوار آ رہا ہے بڑے تیزی کے ساتھ، اور آیا، اور آنے کے بعد اس نے اس کے والد کے منہ کے اوپر ہاتھ پھیرا، اور ہاتھ پھیرنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری سیاہی ختم کر دی، اور وہ چہرہ نورانی ہو گیا، چمکدار ہو گیا۔ انہوں نے جلدی سے ہاتھ پکڑ لیا، پوچھا کہ آپ نے بڑا احسان کیا، میں تو بہت پریشان تھا کہ آپ نے ہاتھ پھیرا تو میرا ابا کا چہرہ روشن ہو گیا، ذرا بتائیے آپ کون ہے؟ تو کہا کہ میں تمہارا رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور اس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجا تھا، اس کے لیے میں آیا ہوں، اس کے چہرہ کو نکلتا ہے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کتنے احسان کو بدلہ دینے والے ہیں، اس کے تو بہت سارے واقعات ہیں۔ تو بزرگ اور دوستوں، ہم لوگ دنیا میں ایسے مست ہو گئے ہیں، اور خاص کر کے ہم طلباء کرام، اور ہم لوگ جس کو ہم مہمانان رسول کہتے ہیں اپنے آپ کو، طالب علموں کو مہمانان رسول کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے زمانے میں تو کہتے تھے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہے، وہی اپنے میزبان کی بات نہیں مان رہا، تب اس کو لیے کیا کہا جائے؟ اس وجہ سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا دن درود شریف کا دن ہے، اور ان کے علاوہ بھی کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھو۔ اللہ جل جلالہ و من والہ مجھے اور آپ حضرات کو صحیح طور پر ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔